تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی گزری ہیں جن کی زندگی صرف واقعات کا ایک مجموعہ نہیں ہوتی، بلکہ ایک ایسی داستان بن جاتی ہے جو نسل در نسل لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتی ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی سرخ پوش ولی حضرت لال شہباز قلندر کی کہانی کا سفر شروع کر رہے ہیں، جن کی زندگی کرامات، روحانیت اور ایک لازوال محبت کے پیغام سے بھری ہوئی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا بات ہے جو کسی انسان کو صدیوں کے لیے ایک زندہ جاوید داستان بنا دیتی ہے؟ کیا یہ صرف ان کی کراماتیں ہیں یا پھر ان کی تعلیمات اور محبت کا پیغام؟ چلیے انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے ان کہانیوں کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ہر عظیم داستان کی شروعات اکثر کچھ غیر معمولی واقعات سے ہوتی ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی پیدائش سے پہلے بھی کچھ ایسے ہی روحانی اشارے ملنا شروع ہو گئے تھے جو ایک بہت خاص بچے کی آمد کی خبر دے رہے تھے۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ ان کے والد سید کبیر الدین خود شادی سے پہلے مسلسل ایک پر اسرار خواب آتا تھا۔ وہ دیکھتے تھے کہ وہ ایک ایسے باغ میں ہیں جہاں ہر طرف نور ہی نور ہے، اور وہاں ایک سرخ رنگت والا بہت خوبصورت بچہ ان سے فریاد کر رہا ہے کہ مجھے اس باغ سے باہر نکالیے۔ جب یہ خواب بار بار آیا تو ایک بزرگ نے تعبیر بتائی کہ یہ غیبی اشارہ ہے اور ان کی قسمت میں ایک ایسا بیٹا لکھا ہے جو دنیا کے لیے ایک روحانی رہنما بنے گا۔ اور یہ روحانی اشارے صرف والد تک ہی محدود نہیں تھے۔ ان کی والدہ نے بھی خواب میں عظیم صوفی بزرگ حضرت رابعہ بصری کو دیکھا، جنہوں نے خوشخبری دی کہ ان کے ہاں ایک ایسا بیٹا ہوگا جو اپنے وقت کا قلندر کہلائے گا۔ اس کے بعد ان کے والد کو حضرت علی کی زیارت ہوئی، جنہوں نے حکم دیا کہ بچے کا نام عثمان رکھا جائے۔ گویا پیدائش سے پہلے ہی آسمانوں پر ان کی منزل کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ تو چلیے اب بات کرتے ہیں ان کی ابتدائی زندگی اور علم کی اس عظیم جستجو کی جس نے ان کی شخصیت کو بنایا۔ ان کا جو اصل نام تھا وہ تھا سید محمد عثمان، اور وہ 538 ہجری میں افغانستان کے علاقے مروند میں پیدا ہوئے۔ یہیں سے ان کی زندگی کے سفر کا آغاز ہوا۔ ان کی خداداد صلاحیتوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس عمر میں بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں، یعنی صرف 7 سال کی عمر میں، وہ قرآن مجید حفظ کر چکے تھے۔ یہی نہیں، اس دور کی جو علمی زبانیں تھیں، عربی اور فارسی، ان پر بھی انہیں مکمل مہارت حاصل تھی، جو ان کے روشن مستقبل کی پہلی نشانی تھی۔ ان کا ہر نام ان کی شخصیت کے خاص پہلو کو ظاہر کرتا ہے۔ لال ان کے سرخ لباس کی وجہ سے، جو محبت اور روحانی جوش کی علامت تھا۔ شہباز یعنی وہ باز جس کی نظر آسمانوں پر ہوتی ہے، یہ ان کی روحانی پرواز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سیف اللسان یعنی زبان کی تلوار، چونکہ کہا جاتا تھا کہ ان کی دعا اور بد دعا دونوں فوری اثر رکھتی تھیں۔ اور قلندر جو ان کا سب سے مشہور لقب ہے، ایک ایسے درویش کی نشانی ہے جو دنیاوی بندھنوں سے آزاد ہو کر صرف خدا کی محبت میں مگن رہتا ہے۔ ان کی پوری زندگی اصل میں علم اور سچائی کی تلاش میں ایک مسلسل سفر تھی۔ افغانستان سے نکل کر وہ ایران اور عراق کے عظیم روحانی مراکز پہنچے، پھر حج کی سعادت حاصل کی اور آخرکار ایک روحانی اشارے پر ہندوستان کا رخ کیا۔ یہاں پانی پت میں ان کی ملاقات حضرت بو علی قلندر سے ہوئی، جنہوں نے کہا سندھ کی سرزمین تمہاری منتظر ہے۔ یہی وہ حکم تھا جس نے ان کی آخری منزل سیہون کا تعین کیا۔ اس حصے میں ہم اس شہر میں ان کی آمد کا ذکر کریں گے جو بعد میں ان کے نام سے ہی پہچانا گیا، اور ان چیلنجز کا بھی جن کا انہیں وہاں سامنا کرنا پڑا۔ جب انہوں نے سیہون میں قدم رکھا تو یہ شہر گناہوں اور ناانصافی کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہاں کا حاکم راجہ چوپٹ اپنے نام کی طرح ہی عوام کے لیے ایک مصیبت تھا، لیکن قلندر کی آمد نے اس شہر کی تقدیر ہی بدل دی۔ ان کے روحانی نور نے سیہون کو ایک ایسی جگہ بنا دیا جہاں آج لاکھوں لوگ سکون کی تلاش میں آتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اصلاحی تحریک کا آغاز ایک خانقاہ قائم کر کے کیا، جو صرف ایک عمارت نہیں تھی بلکہ ایک روحانی یونیورسٹی تھی۔ یہیں سے محبت، بھائی چارے اور انسانیت کا وہ پیغام عام ہونا شروع ہوا جس نے سیہون کے معاشرے کو اندر سے بدلنا شروع کر دیا۔ اب ان غیر معمولی واقعات یعنی کرامات پر نظر ڈالتے ہیں جن سے جڑی کہانیوں نے ان کی شخصیت کو ایک داستان بنا دیا۔ ان سے جڑی سب سے مشہور کرامات میں سے ایک درخت کا معجزہ ہے۔ روایت ہے کہ ایک بار شدید گرمی میں مریدوں نے سائے کی درخواست کی۔ آپ نے اپنی مسواک زمین میں گاڑ دی اور کہا اللہ پر بھروسہ رکھو۔ کہا جاتا ہے کہ اگلی صبح اس سوکھی ٹہنی سے ہری کونپلیں پھوٹ چکی تھیں اور چند ہی دنوں میں وہ ایک گھنا سایہ دار درخت بن گیا جو آج بھی وہاں موجود ہے۔ ظاہر ہے
ان کا بڑھتا ہوا اثر سیون کے حاکم کو بالکل پسند نہیں آیا۔ اس نے قلندر کو پھنسانے کے لیے ایک زمیندار کے قتل کا جھوٹا الزام لگا دیا۔ جب سپاہیوں نے پکڑنے آئے تو انہوں نے بڑے سکون سے کہا، میں نے کسی انسان کو نہیں مارا، ہاں ایک پاگل کتے کو ضرور یہاں دفن کیا ہے۔ حاکم نے فوراً قبر کھدوانے کا حکم دیا۔ جب قبر کھودی گئی تو وہاں سے اس شخص کی لاش کے بجائے ایک کالے کتے کی لاش برآمد ہوئی۔ یہ دیکھ کر حاکم اور اس کے سپاہی حیران بھی ہوئے اور غصے میں واپس لوٹ گئے۔ اپنی ناکامی سے تل ملا کر حاکم نے اب توہین کا راستہ اپنایا۔ اس نے ایک تھال میں حرام گوشت سجا کر قلندر کی خدمت میں بھیجا تاکہ ان کی تصدیق کر سکے۔ جب وہ ناپاک تحفہ ان کے سامنے لایا گیا تو روایت ہے کہ قلندر کے چہرے پر جلال آ گیا۔ انہوں نے کچھ کہے بغیر صرف وہ تھال اٹھایا اور زمین پر الٹ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ادھر تھال زمین پر الٹا اور ادھر سیہون میں حاکم کا پورا قلعہ الٹ گیا۔ ایک لمحے میں اس کی بنیادیں آسمان کی طرف تھیں اور چھتیں زمین میں دھنس گئیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس قلعے کے کھنڈرات آج بھی خدا کے ولی کی توہین کے انجام کی گواہی دیتے ہوئے اسی حالت میں موجود ہیں۔ اور یہ ہمیں ان کے آخری ایام اور اس میراث کی طرف لاتا ہے جو صدیوں بعد بھی زندہ ہے۔ 112 سال کی طویل اور بابرکت زندگی گزارنے کے بعد 650 ہجری میں انہوں نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ یہ ان کے جسمانی سفر کا اختتام تھا، لیکن ان کی روحانی میراث کا آغاز تھا۔ آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی سیہون میں ان کا مزار لاکھوں لوگوں کے لیے امید اور عقیدت کا مرکز ہے۔ ان کا پیغام جو مذہب اور ذات پات سے بالا تر ہو کر صرف انسانیت سے محبت کا درس دیتا ہے، آج بھی زندہ ہے۔ اور ان کا سالانہ عرس صرف ایک مذہبی تہوار نہیں، بلکہ ایک ایسا ثقافتی میلہ ہے جہاں ہر رنگ و نسل کے لوگ ان کی محبت میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ لال شہباز قلندر جیسی شخصیات کی کہانیوں میں وہ کون سی لازوال کشش ہے؟ کیا یہ ان کی کرامات ہے، ان کا بیلوس عشق ہے، یا ان کا وہ پیغام جو وقت اور سرحدوں کی قید سے آزاد ہے؟ شاید جواب ان سب میں پوشیدہ ہے، اور یہی وہ طاقت ہے جو انہیں آج بھی لاکھوں دلوں میں زندہ رکھے ہوئے ہے۔